فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے بات کی تھی کہ مدینہ منورہ میں لا الہ الا اللہ کیسے داخل ہوا۔ حج کا موسم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مشرک قبیلے اوس اور خزرج کے کچھ لوگ جو کہ حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ آئے تھے آ گئے۔ مدینہ میں مختلف قبائل آباد تھے، اوس اور خزرج یہ دونوں مشرک تھے، اور بنو نضیر بنو قریظہ یہ جو ہے وہ یہود کے تھے، اور یہود وہاں اقلیت میں تو تھے لیکن طاقت میں تھے، اور ان کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ مسلمان یہود سے باقاعدہ پوچھا جاتا تھا کہ ہم اپنی بچی کی شادی فلاں سے کر دیں۔ یہود کا ہولڈ تھا، اور ایسا ہولڈ تھا کہ یہود اگر آ رہے ہوں اور سامنے سے کوئی مشرک گزر رہا ہو تو مشرک کے لیے ضروری تھا کہ وہ رکے اور اس کو اس زمانے کا سلام پیش کرے۔ اور جب کبھی اوس اور خزرج سے یہود ٹکرا جاتے تو ان کے ٹکرانے میں یہ ہوتا کہ یہود ان کو، چونکہ ان کے پاس دلائل موجود تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں جو دلائل تورات، زبور اور انجیل میں واقع ہوئے تھے وہ سب ان کو پتہ تھے، اہل کتاب تھے، تو یہ اس جنگ میں فتح کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں باقاعدہ دعا کرتے۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے، وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلُ۔ آپ کے نزول سے پہلے یہ لوگ باقاعدہ قرآن پاک کو پیش کر کے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پیش کر کے فتح طلب کرتے تھے، یا اللہ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے فتح عطا فرما، آمدہ کتاب قرآن پاک کی صدقے ہمیں فتح عطا فرما۔ مختلف انداز میں سوالات کیا کرتے تھے، یوں کہہ لیں کہ وسیلہ پیش کرتے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنی اسماعیل میں ہو گئی تو ان کو یہاں سے تکلیف پہنچی، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے خلاف یا اپنی ضد کے اوپر کھڑے ہو کر اپنی آخرت کو خود ہی خراب کر ڈالا۔ تو یہ لوگ جب وہاں پہنچے، مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ سے اوس اور خزرج یہ دونوں پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ انہی نبی کی بات ہو رہی ہے، یہ وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ ہمیشہ یہود دیا کرتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ یہود سبقت لے جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام لے آئیں، ہم نبی علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر لیں۔ یہ نشانیاں معلوم ہو رہی ہیں، یہ باتیں ساری ہم نے یہود سے سن رکھی ہیں۔ یہود اہل کتاب تھے، یہ مشرک تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، ان کو کتاب سے اگر مل رہی تھی تو ڈائریکٹ چیز قرآن پاک ہی تھا، انہوں نے قبول کر لیا۔ ان میں 6 صحابہ تھے، ان میں ایک کا نام اسعد بن زرارہ، دوسرے عوف بن الحارث، تیسرے رافع بن مالک بن عجلان، اور چوتھے قطبۃ بن عامر، پانچویں عقبۃ بن عامر، اور چھٹے جابر بن عبداللہ ابن رباب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ 6 افراد تھے، اور یہ 6 کے 6 سن 11 نبوی میں نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ 11 نبوی میں، ہجرت میں نہیں، 11 نبوی میں مکہ مکرمہ پیش ہوئے ہیں۔ اگلے سال 12 نبوی میں یہ لوگ دوبارہ آئے، پہلے تو 5 وہی والے آئے، 6 تھے، 6 میں کے 1 رہ گئے، اور باقی 5 واپس دوبارہ آئے، اور اپنے ساتھ 6 افراد کو اور لے کر آئے، اب تعداد تھی 12۔ یہ جو 12 افراد آئے ان کے نام یہ تھے اسعد بن زرارہ۔ اسعد بن زرارہ کا نام یاد رکھیے گا، اسعد بن زرارہ یہ نام آگے دوبارہ آئے گا۔ عوف بن الحارث، رافع بن مالک، قطبۃ بن عامر اور عقبۃ بن عامر۔ قطبہ اور عقبہ دونوں بھائی ہیں۔ اس سال جابر بن عبداللہ ابن ابی رباب جو ہے یہ نہیں حاضر ہوئے، ابن رباب حاضر نہیں ہوئے۔ معاذ بن الحارث یہ چھٹے فرد ہیں، ہم نے 12 افراد پورے کرنے ہیں۔ ذکوان ابن عبد قیس اور عوف ابن الحارث کے بھائی یہ آئے، عبادۃ بن صامت، یزید بن ثعلبہ، عباس ابن عبادۃ بن نضلہ، ابو الہیثم، مالک ابن تیہان اور عویم ابن ساعدہ، یہ 12 افراد تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام کے دربار میں بیٹھے، نبی علیہ السلام سے ملاقات کی۔ یہ رات کا وقت ہے، مینا میں ملاقات ہو رہی ہے، اور مینا میں عقبہ کے جو جمرہ عقبہ ہے اس کے قریب میں آپ کی سے ملاقات ہوئی، اور وہاں انہوں نے باقاعدہ بیعت کر لی۔ بیعت کس بات کی ہے؟ جیسا کہ سورہ ممتحنہ کے اندر آتا ہے کہ تم جو چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، تو وہ ساری بات
بہتان نہیں لگاؤ گے، الزام نہیں لگاؤ گے، تو ان ساری باتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقدس نفوس سے بیعت لے لی۔ انہوں نے بیعت لی۔ بیعت کے بعد جب یہ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بھیجا کہ وہاں جاؤ، مدینہ جا کر وہاں کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، اسلام کا تعارف پیش کرو اور نمازیں پڑھاؤ۔ جتنا دین ان کو معلوم تھا وہ سارا کا سارا، اب نبوت کا 12واں سال ہے تو وہ بھی تو پورا ہمارا جو مدرسے کا پڑھا ہوا فاضل جو ہوتا ہے وہ 8 سال میں ماشاءاللہ چیمپئن ہو جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، تو وہ یہ تو 12واں سال تھا نبوت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کا طالب علم وہ تو آپ علیہ السلام کی پہلی نظر پڑتے ہی نیک وکار ہو گیا ہوگا، علم کے فضائل سے معمور ہو گیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 12ویں سال میں مدینہ منورہ میں ان حضرات کو بھیجا۔ یہ دو نام ہیں، مصعب ابن عمیر اور دوسرے عبداللہ ابن ام مکتوم۔ یہ دونوں حضرات جب گئے ہیں تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اسعد ابن زرارہ کا نام یاد رکھیے گا، یہ نام قابل ذکر ہے۔ اسعد ابن زرارہ سب سے پہلے وہ صحابی ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں ان دو حضرات جو کہ باہر سے آئے تھے، مہمان تھے اور دعوت کی غرض سے نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا، مصعب ابن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم۔ ان دونوں حضرات کی قیامگاہ اسعد ابن زرارہ کا مکان تھا۔ اب اسعد ابن زرارہ کو ایک بار قتل بھی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ وہاں بیٹھتے، لوگوں کو نمازیں پڑھاتے، مصعب نے امامت سنبھالی، نمازیں پڑھاتے، لوگوں کو دعوت دیتے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ ایک دن اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، تلوار لے کر حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا تم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے، تم ہمارے بچوں کو، عورتوں کو، سب کو گمراہ کر رہے ہو۔ خود مشرک تھے تو ان کے لیے شرک سے ہٹنا وہ گمراہ ہونا تھا، تم ان کے راستے میں ان کو ہٹا رہے ہو۔ انہوں نے کہا دیکھیں بات سنیں، آپ اپنی تلوار نیچے رکھیں اور کچھ وقت میری بات سنیں، اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو سن لیں۔ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو ہم دھکے دے کے باہر نکال دیں مصعب کو، لیکن انہوں نے کہا کہ 2 منٹ ٹھہرو، میری بات سنو۔ بات کیا سنائی کہ قرآن سنا دیا، اور انہوں نے خود کہا، بات سننے سے پہلے کہا کہ ہاں تم جو بات کر رہے ہو، فیصلہ کر رہے ہو، ذرا سی بات سن لیں۔ ہاں ٹھیک ہے میں سنتا ہوں، یہ بات انصاف کی ہے، بات انصاف کی ہے، میں بیٹھتا ہوں۔ مکہ والوں میں اور مدینہ والوں میں یہ فرق ہے، مکہ والوں نے انصاف کے تقاضے قطعاً پورے نہیں کیے اسلام کے بارے میں، جبکہ مدینہ والوں نے پہلے ہی مرحلے میں کہا کہ ہاں بات انصاف کی ہے، سننے بیٹھ گئے۔ جب بات کو سنا اور سننے کے بعد ان کے قلب کے اوپر قرآن پاک کے مبارک الفاظ گزرے، انہوں نے کہا کہ جی ما اجمل ھذا الکلام، کتنا ما احسن ھذا الکلام واجملہ، کیا یہ خوبصورت کلام ہے، یہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، اس میں طریقہ کیا ہے داخل ہونے کا۔ ان کو بتایا گیا کہ جی پاک ہونا پڑے گا، کپڑے بدلنے پڑیں گے، حلیہ انسانوں والا بنانا پڑے گا، وہ تمام مراحل جس سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزارا گیا تھا ان کو بھی گزارا۔ اور مصعب نے کہا کہ اول آپ اپنے جسم کے کپڑوں کو پاک کریں، غسل کریں، کلمہ شہادت پڑھ لیں، نماز ادا کریں۔ نماز کے لیے بھی راضی کر لیا اور نماز ہی پڑھوا لی۔ یہاں سے اسید بن حضیر نے کہا کہ اگر کہ آپ کو اوس کو فتح کرنا ہے، پورا اوس مسلمان چاہیے، ایسا کریں کہ جو ہے نا ان میں سعد ابن معاذ کو گھیر لیں۔ سعد ابن معاذ، مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے، میں سعد ابن معاذ کو بلا کے لاتا ہوں۔ یوں سمجھا جائے کہ سعد ابن معاذ یا اسید ابن حضیر، ان دونوں کی کیفیات مکہ کے عمر جیسی تھیں، مماثلت نظر آتی ہے۔ مکہ کی عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن خطاب، وہ اسلام لائے، قرآن پاک سنا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، قرآن پاک سننے سے پہلے کے عزائم نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے، اور جو قرآن پاک سنتے ہیں تو کہتے ہیں اسلام لانا ہے۔ اسید ابن حضیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، نبی علیہ السلام کے فرستادہ مصعب ابن عمیر کے قتل کے ارادے سے آئے ہیں، اور یہاں آ کر کہتے ہیں کہ جی نہیں، تو بات انصاف ہی کر رہے ہو، لاؤ قرآن سناؤ۔ انہوں نے بھی قرآن سنا، بات سنی، قرآن پاک سنا اور اپنے آپ کو پیش کیا، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، آ جاؤ بات طے کرتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں۔ پھر جا کر کہا سعد ابن معاذ کو بھیجتا ہوں۔ سعد ابن معاذ نے دیکھا کہ اسید آ رہے ہیں، وہ دیکھتے ہی چال سے سمجھ گئے یہ اسید وہ والا نہیں ہے جو پہلے گیا تھا یہاں سے،
کیا ہوا؟ ماذا فعلتا، ما فعلتا، کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا ان کی بات سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کی بات سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بات سنیں۔ بات سننے کے لیے اچھا آئے یہ آئے سعد ابن معاذ اور اسعد ابن زرارہ، یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ یہ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ اگر اسعد ابن زرارہ میرے تمہارے درمیان میں قرابت داری نہ ہوتی تو میں تمہاری گردن اتار دیتا، ابھی تلوار سے تمہارا کام کر دیتا میں۔ اتنے میں یہ قوم کے بہکائے میں آئے تھے۔ موسیٰ بن عمیر نے پھر کہا کہ جی وہ ایسا کرو، ذرا سی بات سن لو، سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو دیکھی جائے گی، نکال دینا ہمیں یہاں سے۔ بیٹھ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دست مبارک میں ہیں قلوب۔ انہوں نے پھر وہی دعوت پیش کی، انہوں نے بھی کہا انصاف کی بات ہے، بیٹھو، بات سنائی، دعوت پیش کی، قرآن پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ طریقہ کار کیا ہے، اسلام میں داخل کیسے ہوتے ہیں، راستہ بتاؤ۔ جی پاک ہونا پڑے گا، کپڑے بدلنے پڑیں گے، نہانا پڑے گا، اپنے آپ کو پاک کریں، کلمہ شہادت پڑھیں، نماز پڑھیں، مسلمان ہو جائیں۔ تو ٹھیک ہے جی میں پیش ہوتا ہوں۔ تو یہ بھی اسی انداز میں پیش ہوئے، آ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام سے مالا مال فرمایا، اور سعد کے اسلام لانے سے یہ ہوا کہ شام نہ گزری کہ سعد اپنے قبیلے کے پاس پہنچے۔ ان کے قبیلے کا نام تھا بنی عبد الاشہل۔ یہ اپنے قبیلے کے پاس پہنچے اور آ کر انہوں نے کہا کہ جی بات سنو، تم لوگ مجھے کیسا دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کو محترم دیکھتے ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، معزز ہیں ہمارے درمیان میں، آپ انصاف کی بات کرتے ہیں، جو آپ فیصلہ کریں گے قبول کریں گے۔ انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں، میں تم لوگوں سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام پر ایمان نہیں لے آؤ گے۔ شام نہیں ہوئی، پورا قبیلہ مسلمان سوائے ایک شخص کے، ان کا نام تھا عمر بن ثابت۔ عمر بن ثابت نے اسلام قبول کیا جنگ احد والے دن، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ وہ بتاؤ وہ شخص کون ہے جس نے ایک نماز نہیں پڑھی لیکن جنت چلا گیا؟ یہ عمر بن ثابت تھے۔ احد کے پہاڑ سے خوشبو محسوس کرتے تھے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اسی وقت اسلام لائے، اور اسلام لانے کے فوراً بعد تلوار اٹھائی اور میدان کارزار میں کود گئے، لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ ان کا لقب تھا اسیرم، لوگ یہ نام رکھتے نہیں ہیں، مسلمانوں میں یہ نام ہونا چاہیے، بڑا پیارا نام ہے اسیرم۔ اسیرم ان کا لقب تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور جنگ احد میں آ کر لڑے، اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کرتے تھے کہ وہ بتاؤ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی لیکن جنت چلے گئے؟ تو لوگ جواب نہیں دے پاتے تھے، کہ بنی عبد الاشہل کے اسیرم، بنی عبد الاشہل کے اسیرم نے اسلام قبول کیا اور نماز پڑھے بغیر جنت واصل ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کی سیرت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔